يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو حضرت امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے کچھ احادیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشانی کی حالت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں رات کو اپنے چچا زاد کے پاس تھا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا؟ عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا یہ ان کی گناہوں کو ختم کرنے والا ہے، گناہوں کو ختم کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 66۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف کسی کو بھیجا جنگ یمامہ میں۔ آپ کے پاس حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر میرے پاس آیا ہے، اس نے عرض کی کہ جنگ یمامہ سے بڑے قاری قرآن شہید ہوئے ہیں، میں خوف کرتا ہوں اس طرح قاری شہید ہوتے رہے تو سارا قرآن چلا جائے گا جو یاد نہ کر سکے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن جمع کرنے کا حکم دیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو فرمایا کیا میں ایسا کام کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے عرض کی اللہ کی قسم یہ بہتر جمع کرنا۔ مسلسل حضرت عمر مجھے عرض کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے میرے سینے کو کھول دیا جس طرح اللہ نے حضرت عمر کے سینے کو کھولا تھا۔ میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر کی تھی۔ حضرت زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ نوجوان سمجھدار اور نہ تھکنے والے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے تھے، آپ قرآن کو تلاش کریں، آپ جمع کریں۔ حضرت زید فرماتے ہیں اگر مجھے ایک پہاڑ اٹھا کر ایک دوسری جگہ رکھنے منتقل کرنے کا مکلف بنایا جاتا تو مجھے ایسا کرنا زیادہ آسان تھا۔ میں نے عرض کی میں وہ کام کیسے کروں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کی قسم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مسلسل ابھارتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینوں کو کھول دیا جس طرح ابو بکر و عمر کے سینوں کو کھولا تھا۔ میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جمع کیا پرچوں اور کندھوں کی ہڈیوں سے اور مردوں کے سینوں سے۔ میں نے سورۃ توبہ کی آخری آیت خزیمہ بن ثابت سے پائی۔ وہ آیت یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ وہ مصاحب جو ہم نے قرآن میں جمع کیے تھے وہ حضرت ابو بکر کے پاس رہا ان کی زندگی میں۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو حضرت عمر کے پاس رہا، جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث 67۔ حضرت مالک بن کیش فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر حضرت معاویہ کے پاس آئے اور ایلیا کے مقام پہ وہاں ٹھہرے نہیں، نکلے آپ کو تلاش کیا، آپ کو پایا نہیں، یا فرمایا ہم نے تلاش کیا لیکن ہم نے پایا نہیں، ہم آپ کے پیچھے چلے تو وہ مقام براز کے ملک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے فرمایا تم کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کی ہم آئے ہیں کہ ہم تجھ سے نیا وعدہ کریں یا ہم آپ کے حق کا فیصلہ کریں۔ فرمایا میرے پاس تمہاری معمولی سے تنخواہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک دن ہم میں سے ہر ایک آدمی کی اونٹ چرانے کی باری تھی، اس دن میری باری تھی۔ میں اونٹوں کو لے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اونٹوں کو چھوڑا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، پھر 2 رکعت نفل ادا کی، ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کی تو اللہ عز و جل اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ میں نے اللہ اکبر کہا، ایک آدمی نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا،
میں نے دیکھا تو ابو بکر تھے، فرمایا اے ابن عامر، جو اس سے پہلے والی بات تھی اس سے بھی وہ افضل ہے۔ میں نے عرض کی کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کی دل اور زبان سے گواہی دی وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہوگا اس کو اجازت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 68۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا یا ایسی چیز کو نہ مانا جس کا میں نے حکم دیا تھا، اس کو اپنا گھر دوزخ میں بنانا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سال اسی جگہ پہ کھڑے تھے، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر دوبارہ فرمایا پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر اسی بات کو دہرایا، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر فرمایا لوگوں کو اس دنیا میں عفو و عافیت سے بڑھ کے کوئی شے نہیں دی گئی، دونوں اللہ سے مانگو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 70۔ حضرت ام مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے خطاب دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی منبر پہ اسی جگہ اسی ماہ کھڑے ہوئے، پھر حضرت ابو بکر رو پڑے، اس کے بعد فرمایا اللہ عز و جل سے عفو و عافیت مانگو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 71۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج الوداع سے پہلے یوم النحر کے دن امیر حج بنا کے بھیجا ایک لشکر میں کہ لوگوں میں اعلان کر دیں آئندہ سال کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی بھی برہنہ ہو کے کعبے کا طواف نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 72۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چند کلمات سکھائیں جن کو میں پڑھ لیا کروں جب میں صبح کروں یا شام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، تو اس کو پڑھ لیا کریں اللہم فاطر السماوات والارض الی الآخر، جب صبح و شام کرے جب اپنے بستر پہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 73۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ایک دن عشاء کے وقت میں اپنے گھر کے والوں کے پاس آیا اور میں نے کہا تمہارے پاس رات کا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس رات کا کھانا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے بستر پہ آ کے سو گیا لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں مسجد میں جاؤں جو اللہ نے توفیق دی نماز پڑھوں گا، میں ذکر کروں گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ میں مسجد کی طرف نکلا، میں نے نماز پڑھی جتنی اللہ نے توفیق دی، پھر میں مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میں ایسی حالت میں تھا کہ اچانک میرے پاس حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ابو بکر۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت کیوں نکلے ہیں آپ؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس نے آپ کو نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس بیٹھ کے بس ہم دونوں ایسی حالت میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے جلدی کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمر اور ابو بکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کو اس گھڑی میں کس چیز نے گھر سے نکالا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے نکلا
مسجد میں داخل ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ابو بکر ہوں۔ میں نے عرض کی اس گھڑی کس چیز نے آپ کو نکالا؟ آپ کو حضرت ابو بکر نے ساری بات بتلائی جو تھی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس چیز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا اسی چیز نے مجھے بھی نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے بھی اسی چیز نے نکالا جس نے آپ دونوں کو نکالا۔ چلو واقفی ابو حسیم بن التحان کے پاس، یقیناً ہم اس کے پاس کوئی چیز پائیں گے جو ہم کھا لیں گے۔ بس ہم نکلے اور ہم چلے اور ہم اس کی دیوار کے پاس پہنچے۔ چاندنی رات تھی، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے کہا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بنی حارث کے باغ سے ابھی آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پانی کا مشکیزہ لے کے آئے، یہاں تک کہ کھجور کے درخت کے پاس آئے، اس مشکیزے کو کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دیا، پھر ہمارے پاس آئے اور عرض کی مرحبا و اہلاً، خوش آمدید۔ پھر کہا جن ہستیوں کی زیارت آج میں کر رہا ہوں لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی نہیں کر رہا۔ پھر وہ ہمارے لیے تر و تازہ کھجوریں توڑ کے لائے، ہم ان کو چاند کی روشنی میں صاف کر رہے تھے، بس ہم نے اس سے کھایا۔ پھر اس نے چھری پکڑی اور بکری کو ذبح کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی کو ذبح نہ کرنا، یا یہ فرمایا کہ حاملہ بکری کو ذبح نہ کرنا۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا اور گوشت کیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو پکا اور روٹیاں بھی پکا۔ انہوں نے گوشت کے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں ڈالے اور ان کے نیچے آگ لگائی یہاں تک کہ گوشت اور روٹیاں پک گئیں۔ پھر انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، اس کے اوپر گوشت اور گوشت کا شوربہ ڈالا، پھر وہ ہمارے پاس لائے اور ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بس ہم نے کھایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے، پھر مشکیزے کی طرف گئے، وہ ہوا کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پانی کو برتن میں ڈالا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے پیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم جب نکلے تھے تو بھوکے تھے، جب واپس جانے لگے تو سیر ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ضرور بضرور تم سے ان نعمتوں کے متعلق پوچھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقفی سے کہا کیا تمہارے خادم ہیں جو تمہیں پانی پلائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو ہمارے پاس آنا، ہم ایک خادم دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے، حضرت واقفی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس غرض کے لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کے پیش نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیدی ہیں، اٹھیے، جن کو اختیار کرنا ہے اختیار کر لیجئے۔ حضرت واقفی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو پکڑ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں انہوں نے غلام لیا اور اس کو اپنی بیوی کے پاس لے گئے۔ اہلیہ نے کہا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے سارا قصہ بیان کیا۔ بیوی نے کہا تو نے کوئی بات کہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی آپ جس غلام کو پسند فرمائے۔ بیوی نے کہا تو نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا احسان کیا ہے؟ بیوی نے کہا تو اس کو آزاد کرتے۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ ایک اور حدیث نمبر 74 حضرت ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کام میں مشغول تھے۔ آپ کو مسلمانوں میں سے ایک شخص پہ غصہ آیا، بہت سخت غصہ آیا۔ جب میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی، میں نے عرض کی اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ جب میں نے قتل کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کو تبدیل کر دیا اور کوئی اور
گفتگو کرنے لگے. جب ہم جدا ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد مجھے اپنی طرف بلوایا اور فرمایا اے ابو برزہ تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا میں بھول گیا ہوں جو میں نے کہا تھا، مجھے یاد کرا دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تو نے کہا تجھے یاد نہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ جس وقت تو نے مجھے ایک آدمی پہ غصہ کرتے دیکھا تھا تو نے کہا تھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کی گردن اڑا دوں، کیا یاد آیا؟ تو انہوں نے کہا ایسا یقیناً کرنے والا تھا. میں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے حکم فرمائے میں ایسا کر دوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری بربادی اللہ کی قسم، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ